ایردوان یورپی یونین پر برس پڑے، یورپی یونین کو انتباہ، یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ صدر ایردوان کے یہ الفاظ بم دھماکے سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں صدر ایردوان کے الفاظ کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ ٹی آر اردو سے اپنے اردو بولنے والے ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ صدر ایردوان نے اپنے دورہ امریکہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی ترکی کو نشانہ بنانے والی گھنونی رپورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. صدر ایردوان کے یہ الفاظ بم دھماکے سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں صدر ایردوان کے الفاظ کی باز گشت سنائی دے رہی ہے اور ان ممالک کی میڈیا میں صدر ایردوان کے اس بیان پر بڑے پیمانے پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ CNN، BBC، ڈوچے ویلے اور یونانی میڈیا نے صدر ایردوان کے اس بیان کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کرتے ہوئے ترکی کی جانب سے یورپی یونین کو انتباہ اور یورپی یونین کو ترکی سے متعلق اپنی پالیسی میں فوری طور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یاد رہے، صدر ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں عام اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانگی سے قبل استنبول کے اتاتürk ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کو انتباہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یورپی یونین مختلف ہیلوں بہانوں اور غیر حقیقی رپورٹس پیش کرتے ہوئے ترکی کی یورپی یونین کی مستقل رکنیت دینے سے ہچکچا رہی ہے تو ترکی یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں عام اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک کے رہنماؤں اور تھنک ٹینکس کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے اور گلوبل خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر ایردوان کی منگل 19 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے عام اجلاس سے خطاب کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ عالمی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ایردوان نے ملک میں بہتر اقتصادی صورتحال کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی میں 14 اور 28 مئی کے عام انتخابات جمہوری طریقے سے منعقد کیے جانے کے بعد ترکی سے متعلق دنیا بھر میں مثبت فضا اور ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی بدولت ترکی میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ترکی کے سینٹرل بینک میں مجموعی ذخائر $100 بلین سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ سویڈن کی نیٹو رکنیت۔ صدر رجب طیب ایردوان نے سویڈن کی نیٹو رکنیت کے بارے میں کہا ہے کہ مغرب نے سویڈن کی رٹ لگا رکھی ہے۔ Bir de bir İsveç diyor. صدر ایردوان نے کہا کہ ہم نے بالکل واضح کر دیا کہ ترک پارلیمنٹ ہی سویڈن کی رکنیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سویڈن کو اپنے فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سویڈن اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ انہوں نے ترکی کے لیے اپنے قوانین کو تبدیل کرنے سے تو آگاہ کیا ہے، لیکن قوانین تیار کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، قوانین کا نفاذ بھی بے حد ضروری ہے۔ سویڈن نے کیے گئے وعدوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا ہے تو پھر ترک پارلیمنٹ بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرے گی۔ جس طرح امریکہ نے F-16 طیاروں کو ترکی کے حوالے کرنے سے متعلق فیصلہ ایوان نمائندگان پر چھوڑ رکھا ہے تو بالکل اسی طرح ترک پارلیمنٹ ہی سویڈن کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی اسکینڈل رپورٹ۔ صدر ایردوان نے یورپی پارلیمنٹ کی ترکی سے متعلق رپورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی یونین ترکی سے الگ ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے، تو پھر ہم بھی اس پیش رفت کا جائزہ لینے کا حق رکھتے ہیں اور اگر ہم نے ضروری سمجھا تو یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت کا سفر۔ یورپی یونین دراصل 1958 میں یورپی اکنامک کمیونٹی
EEC کے نام سے قائم کی گئی تھی اور اس کے قیام کے فوراً بعد یعنی 31 جولائی 1949 کو ترکی نے یورپی اکنامک کمیونٹی کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ یہ درخواست ترکی کی جانب سے ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور اس وقت کے وزیر اعظم ادنان مینسرس نے دی تھی، اور یوں جدید جمہوریت ترکی کے قیام کے بعد ترکی کا یورپ کی جانب یہ پہلا قدم تھا۔ یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری اور انقرہ معاہدہ۔ یورپی یونین کی وزراء کونسل نے EEC ترکی کی درخواست کو 12 ستمبر کو قبول کرتے ہوئے 1963 پر اس کا دستخط کیے اور 1 دسمبر 1964 پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، لیکن ترکی میں 1980 میں مارشل لا کے نفاذ کے بعد ترکی اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات سرکاری سطح پر منقطع ہو گئے۔ تاہم 1984 میں ترکی اور EEC کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کا عمل پھر سے شروع ہوا۔ ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات کا اہم موڑ 11 دسمبر 1999 کو ہیلسنکی میں منعقدہ یورپی یونین کے سربراہان مملکت اور حکومتی سربراہان کا اجلاس تھا، جس میں ترکی کی امیدواری کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا تھا۔ ترکی نے یورپی یونین کی رکنیت کے لیے عائد کردہ تمام شرائط کو پورا کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کروائیں، جس کے نتیجے میں یورپی یونین ہم منگی پیکج کی منظوری دی جا چکی تھی۔ 17 دسمبر 2004 کو برسلز سمٹ میں یورپی یونین اور ترکی کے تعلقات میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب ترکی کے سیاسی معیار پر پورا اترنے پر 3 اکتوبر 2005 کو مذاکرات شروع ہوئے۔ 3 اکتوبر 2005 کو لگزمبرگ میں منعقد ہونے والی بین الحکومتی کانفرنس کے ساتھ ترکی نے باضابطہ طور پر یورپی یونین کے الحاق کے مذاکرات کا آغاز کر دیا اور اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک یورپی یونین کے ساتھ الحاق کے مذاکرات میں 14 باب کھولے گئے ہیں اور جس پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ ترکی کو 2023 میں یورپی یونین کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، اور صدر ایردوان نے اس بارے میں کئی بار اظہار بھی کیا تھا کہ ترکی کو 2023 میں یورپی یونین کی مستقل رکنیت مل سکتی ہے۔ ایردوان کے ابتدائی دور میں یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرنے کے بارے میں حکومت ترکی اور ترک عوام میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے ترکی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملنا شروع ہوئی اور ترکی G20 ممالک کی صف میں شامل کر لیا گیا، ترکی یورپی یونین کی مستقل رکنیت حاصل کرنے سے متعلق پہلے والا جوش و جذبہ ختم ہوتا چلا گیا۔ رکنیت نہ دینے کی وجوہات: زیادہ تر ترک یہ محسوس کرتے ہیں کہ ترکی ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یورپی یونین اسے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مستقل رکنیت دینے سے گریز کر رہی ہے۔ اگر یورپی یونین میں شامل ہوا جاتا ہے تو ترکی یورپی یونین کا پہلا رکن ملک ہوگا جس کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے۔ دراصل یورپی یونین کے متعدد ارکان ترکی کے جغرافیائی محل وقوع، ثقافتی اور تاریخی شناخت کے یورپی یونین سے مطابقت نہ رکھنے کی دلیل پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے مطابق ترکی کے جغرافیائی طور پر یورپ میں واقع نہ ہونے بلکہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے واقع ہونے کی وجہ سے اسے یورپی یونین کی رکنیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین کے متعدد ارکان کے مطابق اگر ترکی یورپی یونین میں شامل ہو جاتا ہے تو یورپ کے دور دراز کے خطوں میں واقع مراکش جیسے ممالک بھی یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مراکش نے 20 جولائی 1987 کو یورپی اکنامک کمیونٹی یورپی یونین کے پیشرو کے لیے درخواست دی تھی، تاہم ان کی درخواست یورپی ملک نہ ہونے کی بنا پر مسترد کر دی گئی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جمہوریہ قبرص کے بر اعظم ایشیا میں واقع ہونے کے باوجود 2004 میں اسے یورپی یونین کی رکنیت دے دی گئی، جو ترکی سے متعلق یورپی یونین کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ کتنی ہی عجیب بات ہے، یورپی یونین کی رکنیت کے لیے ترکی سے طویل عرصے بعد رجوع کرنے والے ممالک رومانیہ اور بلغاریہ، جو ہر لحاظ سے ترکی سے بہت ہی پسماندہ ہیں، کو 2007 میں رکنیت عطا کر دی گئی، جبکہ کروشیا کو 2013 میں یورپی یونین کی رکنیت دی گئی، اور اس طرح یورپی یونین کے ارکان کی تعداد 28 ہو چکی ہے۔ یورپی یونین ترکی پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قانون کی حکمرانی میں کوتاہیوں کا الزام لگاتی چلی آئی ہے۔ ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت نہ دینے کی ایک وجہ ترکی اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان ثقافتی لحاظ سے پایا جانے والا نمایاں فرق ہے۔
ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ قبرص سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یورپی یونین ہی کی خواہش پر قبرص میں ہونے والے ریفرنڈم میں شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کی اکثریت نے یورپی یونین کی رکنیت کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ قبرصی یونانی انتظامیہ نے اسے مسترد کر دیا تھا، لیکن بعد میں مختلف ہیلوں اور بہانوں سے قبرصی یونانی انتظامیہ کو یورپی یونین کی مستقل رکنیت عطا کر دی گئی۔ جغرافیائی سیاسی مسائل بھی ترکی کی یورپی یونین کی مستقل رکنیت میں ترکی کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھا جاتے ہیں۔ یورپی یونین مشرق وسطیٰ کے خطے کے ساتھ پڑوسی بننے سے ہچکچا رہی ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور سلامتی کو لاحق خطرات کی وجہ سے اس خطے سے دور رہنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتی ہے۔ اس وقت ترکی کو لاحق اقتصادی مسائل، خاص طور پر افراط زر، عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے یورپی یونین فی الحال ترکی کو اپنی رکنیت دینے سے گریز کر رہی ہے۔ یورپی یونین کا ترکی کو مستقل رکنیت نہ دینے کی ایک اہم وجہ ترکی کی آبادی ہے۔ ترکی کی آبادی اس وقت 85 ملین کے لگ بھگ ہے، اور اگر اسے یورپی یونین میں شامل کر لیا جاتا ہے تو آبادی کے لحاظ سے وہ جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے بڑا ملک بن جاتا ہے، اور یورپی پارلیمنٹ میں ترکی کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس طرح ترکی یونین میں داخل ہوتے ہی یونین کا سب سے بااثر رکن بن جائے گا، جو یورپی یونین کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یورپی یونین ترکی میں کرد مسئلے کو بھی اچھالتی چلی آ رہی ہے، اور ترکی میں کردوں کو ترکوں کے مساوی حقوق نہ ملنے کا وویلا مچاتی رہتی ہے، اور حکومت ترکی سے اس مسئلے کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیتی چلی آ رہی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے ترکی کو اب تک مستقل رکنیت نہ دینے کی وجوہات میں سے ایک نام نہاد آرمینی نسل کشی کا مسئلہ بھی ہے، اور ترکی اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ، اس مسئلے کو اچھالنے میں فرانس بڑا اہم کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے۔ شام میں جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے اور مہاجرین کے مسئلے کو حل نہیں کر لیا جاتا، اس وقت تک ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت ملنا ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ترکی اقتصادی لحاظ سے اور خاص طور پر فی کس آمدنی کے لحاظ سے یورپ کے تمام ممالک سے بہت پیچھے ہے، اور اسی وجہ سے سستی لیبر موجود ہونے کی وجہ ہی سے ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت ملنے کے فوراً بعد ہی بہت بڑی تعداد میں سیلاب کے ریلے کی مانند اس کی لیبر فورس کے یورپی یونین کے رکن ممالک کا رخ اختیار کرنے پر مکمل یقین ہونے کی وجہ سے ترکی کے اقتصادی حالات بہتر ہونے اور لیبر کے اجرتوں کے معیار کو بہتر بنانے ہی کے بعد رکنیت عطا کیے جانے کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فی الحال ایسا ہوتے ہوئے ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔